الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنون ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى ان الدین عند اللہ الاسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم بزرگ حضرات اور نوجوان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم نے یہ سوچا تھا کہ رمضان المبارک کے پہلے جس موضوع کو روک دیا گیا تھا اسی پر گفتگو کریں، لیکن آج کے حالات اور امت کا رویہ دیکھتے ہوئے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس کرب میں آج امت مبتلا ہے اور جس کرب سے ہم سب دوچار ہیں اور پوری قوم کے اندر اس کو لے کر غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے، اس کے متعلق چند منٹ آپ سے گفتگو کریں. آپ سب دیکھ رہے ہوں گے اور جان رہے ہوں گے کہ جگہ جگہ پر پورے ملک کے اندر ایسے پوسٹر، ایسے پمفلیٹ دکھائی دے رہے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے دین پڑھاؤ بیٹی بچاؤ. اب یہ جملہ پڑھ کر دل کے اندر عجیب عجیب قسم کے خیالات پیدا ہونے لگتے ہیں کہ یہ ماجرا کیا ہے. بیٹیوں کو کون سے دین کو پڑھانے کی بات کی جا رہی ہے؟ اور کن بیٹیوں کو بچانے کی بات کی جا رہی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کام امت کر رہی ہے، لہذا امت کی بیٹیاں. لیکن دوسری طرف یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیسی ذلت ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہے کہ ہمیں ایسے پوسٹر لگانے کی ضرورت آئی کہ ہم اس میں یہ لکھیں کہ دین پڑھاؤ اور بیٹیاں بچاؤ.
حقیقتاً امت کے بہت سارے لوگ اس معاملے میں فکر مند ہیں، اور جس کے بس میں جو کچھ ہے وہ اس کے متعلق عمل بھی کر رہا ہے۔ امت کے اندر اس کو لے کر فکر مند ہونا، یہ اس احساس کا غماز ہے کہ امت اس معاملے کو لے کر ذلت محسوس کر رہی ہے۔ اور اسی لیے کچھ لوگ اٹھتے ہیں بیچارے، وہ ہارڈنگ لگاتے ہیں، پوسٹر لگاتے ہیں، پمپلیٹ بانٹتے ہیں، گھر گھر جا رہے ہیں لوگوں کو سمجھائے، وہ اس طرح اپنا حق ادا کر رہے ہیں۔ کچھ اور لوگ ہیں ٹویٹر پر، یوٹیوب پر، واٹس ایپ پر کچھ لکھ کر امت کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بچیوں اور بہنوں کے متعلق بہت ساری باتیں لکھی جا رہی، یہ اپنے حصے کا حق ہے جو لوگ ادا کر رہے ہیں، لیکن ہمارا سوال یہ ہے کیا صرف اس عمل سے یہ حق ادا ہو جائے گا اور ہم بچیوں کو بچا سکیں گے؟ اور ہمارا سوال یہ بھی ہے کہ ابھی تک مدرسوں اور دارالعلوموں میں کون سا دین پڑھایا جاتا رہا ہے؟ پورے ہندوستان کے مسلمانوں سے اگر پوچھا جائے تو کوئی گھر ایسا نہ ملے گا کہ جس کے یہاں پر بچے یا بچیاں 3 یا 4 سال کی ہوتی ہوں اور انہیں مدرسہ نہ پہنچایا گیا۔ 100% لوگ ہمارے یہاں مدرسہ جاتے ہیں، اور ہمارا یہ تصور ہے کہ دین تو مدرسوں میں ہی ہے، وہیں سے دین پڑھایا جاتا۔ تو آج کس دین کو پڑھانے کی بات ہو رہی ہے؟ اور ابھی تک جو دین پڑھایا کیا وہ دین تھا جس کے لیے امت نے دل و جان سے صدقات، خیرات، زکات، ہڈی اور چمڑے سب دیتی رہی ہے دارالعلوم اور مدرسوں؟ اور یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کے بعد انہوں نے کیا پڑھایا جو آج اس بات کی ضرورت ہے اور امت کو یہ ضرورت پیش آئی کہ وہ گھر گھر جا کر یہ کہے کہ اپنے بچیوں کو دین پڑھا؟ ایسا لگتا ہے کہ دین پڑھایا ہی نہیں گیا، اب دین کی فکر جاگی۔ جس کو ہم نے دین کہہ کر پڑھایا دراصل وہ دین تھا ہی نہیں۔ کیا ہم نے اس دین کے اندر جو مدرسوں میں پڑھایا گیا کبھی یہ دیکھا کہ لوگ قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے والے وہاں سے نکلے؟ یا انبیاء اکرام کے واقعات سنانے کے کہیں اہتمام ہوئے ہوں؟ صالحین کے قصے کہیں بیان ہو رہے ہوں؟ صحابہ اکرام کے مجاہدانہ کارنامے کہیں سے سنائے جا رہے ہوں؟ یا صحابیات کی وہ جرت مندی جو پوری شریعت کے اندر ہمیں دکھائی دیتی ہے، کیا ہم نے اپنے بچیوں کو کبھی ان سے جوڑا؟ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم صحابیات کے نام تک نہیں جانتے، الا ماشاء اللہ کے 2-4 صحابیات کا نام جانتے ہو، وہ بھی جو بہت مشہور۔ باقی ساری چیزیں، ساری سیرت
ناپید ہے ہمارے اندر سے. جو دین ہم نے پڑھایا وہ میلے ٹھیلوں تک محدود ہے, نظر و نیاز تک محدود ہے. ہم نے اسی کو دین سمجھا. اور جو دین ہم نے امت کے بچوں کو سمجھایا اس کے اندر نہ شرک سے نفرت ہے, نہ کفر سے گھن آتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جس شرک کے اندر ہم خود مبتلا ہیں اسی طرح کا ایک شرک اور ہمارے سامنے آیا تو قبول کیوں نہ کر لیں. جب ہمیں مردوں کے آگے نظر و نیاز دینے میں کوئی بھی بات محسوس نہیں ہوتی, کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی, اور ہمیں یہ تک نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم شرک کر رہے ہیں, تو وہ بتوں کے آگے پوجا پدھتی کر دینے میں کیا حرج سمجھا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو الدین کہا ہے نا, ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین تو صرف اسلام ہے. سوال رکھو امت کے سامنے کہ یہ جس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الدین کہا ہے اور جس اسلام کو الاسلام کہا ہے وہ کہاں ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو دین کے معنی اور مفہوم سے واقف ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم خود دین کے معنی اور مفہوم سے واقف نہیں ہیں تو ہم اپنے بچوں کو کیا سمجھیں, اور پھر کس طرح وہ تعلیم و تربیت کا نظام قائم کریں گے جو امت کے اندر یہ دین پیدا ہو جائے. پہلے تو ہمیں یہ دین خود سیکھنا ہوگا, اور سکھائے گا کون؟ یہ کام کس کا ہے؟ اس کام کو انجام کسے دینا چاہیے؟ ہماری اور آپ کی بات کتنے لوگ سنے اور مانیں گے؟ یہ تو علماء حق کا کام ہے کہ وہ میدان میں آئے. کس بات کا انتظار ہے انہیں؟ اب امت کو کتنا ذلیل ہوتے ہوئے دیکھیں گے جب نکلیں گے, یا ابھی بھی ان کے جلسوں کا اہتمام کیا جائے اور امت 50,000 ہر جلسے میں خرچ کرے تب وہ نکلیں گے؟ حضور کی سیرت تو ہمیں بتاتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھاتے تھے. کتنی دفعہ یہ بات بیان کی. آپ کے اوپر کوڑا اور کرکٹ ڈالا جاتا تھا, مکی کی گلیوں میں آپ کو بے انتہا پریشان کیا جاتا تھا, اور پھر بھی آپ اس دین کو لے کر گلی گلی, محلے محلے, گھر گھر آپ جاتے ہیں. یہ سیرت کہاں گئی؟ جب یہ باتیں امت کو پتہ ہی نہیں ہے تو امت کیا کرے؟ امت کے لوگوں کو جتنا سمجھ میں آتا ہے وہ کر رہے ہیں, اپنا حق ادا کر رہے ہیں, لیکن ایک بڑا کام تو علماء اکرام کر سکتے ہیں, انہیں میدان میں آنا چاہیے. مساجد کے ائمہ کو, اور وہ ائمہ اکرام کس کے کہنے پر چلتے ہیں, اور ہمارے مفتیان اکرام یہ ائمہ اکرام کو کب خبردار کریں گے کہ مسجدوں میں اس طرح کے خطبے دیے جائیں؟ کیا ابھی بھی ہم لوگ بے ہوش پڑے رہیں گے؟ اور کیا ابھی بھی ہم ان مفتیان سے, ان علماء اکرام سے سوالات کرنے ان کے پاس نہیں جائیں گے؟ اگر یہ بات آج بھی عام ہو جائے تو یہ امت آج بھی زندہ ہو جائے. اس کے پاس جو نظام موجود ہے دنیا میں کسی کے پاس نہیں, اور ہمارا دین دین فطرت ہے جو انسان کو فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے, مگر شرط یہ ہے کہ سمجھانے والا چاہے. ہم نے جو تعلیم دی بچے اور بچیوں کو وہ ہمارے سامنے موجود ہے,
اور ہم صرف بچیوں کا رونا رو رہے ہیں کہ ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، ہمارے بچے بھی مرتد ہو رہے ہیں۔ ارتداد کا شکار ہمارے بچے بھی ہیں، اس کی بھی وجہ وہی ہے کہ وہ دین نہیں جانتے۔ اور اگر دین جانتے ہوئے بھی سازش کا شکار ہیں یا کچھ مفاد ہے جو ان کو اس طرف لے جا رہی ہے، تو اگر کوئی شخص جہنم میں جانا چاہتا ہے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، جو شخص ارتداد کا شکار ہو جائے، اسلام چھوڑ جائے، وہ ہمارے کسی کام کا نہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ واقعہ پیش آیا۔ صلح حدیبیہ میں ایک شرط یہ رکھی گئی کہ مکے سے جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے انہیں آپ ہمیں واپس کریں گے، اور مدینے سے جو لوگ ہجرت کر کے مکہ آ جائیں گے ہم انہیں واپس نہیں کریں گے۔ صحابہ کرام کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ کیسی شرط ہے کہ یہاں پر جو ہمارے بھائی بند قید و بند کا شکار ہیں، ظلم اور زیادتی پوری طرح سے ان پر مسلط ہے، وہ اگر یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے تو ہم انہیں واپس کر دیں گے، پھر انہیں ظالموں کے حوالے کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش میں آ گئے، حضور سے تیز زبان میں بات کر دی، لیکن حضور نے کہا کہ میں نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا احساس ہوا تو زندگی بھر توبہ کرتے رہے اور پچھتاتے رہے کہ ہم نے حضور سے تیز زبان میں بات کر دی۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بھائی بند جو مظلوم ہیں وہ جب ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے ہم انہیں واپس کر دیں گے، اور جو مدینے سے مکہ آئے گا یہ اسے واپس نہ کریں گے، یہ تو بڑی ہزیمت ہے۔ حضور نے کہا کہ جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے گا وہ یقیناً ایمان پر آئے گا، ظلم و ستم کی بھٹی سے نکل کر آئے گا، اور ہم اسے واپس کر دیں گے، وہ پھر تپایا جائے گا یہاں تک کہ وہ کنڈل ہو جائے گا۔ جتنا زیادہ وہ ظلم کی بھٹی میں تپایا جائے گا اتنا پرعزم ہو جائے گا۔ لیکن جو لوگ مدینہ سے ارتداد کا شکار ہو کر مکہ آئیں گے وہ ہمارے کس کام کے، ہم نے جانے۔ سیرت کے اندر یہ واقعات موجود ہیں۔ اسلام ایسا بلند و بالا مذہب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الدین کہا، جو لوگ اس سے چمٹے نہیں رہنا چاہتے یہ خود انہیں چھوڑ دیتا۔ تمہیں جنت عزیز نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری کیا پرواہ۔ ہمارے اندر قرآن کا علم ہر آن اب کوشش کرنا چاہیے کہ یہ بڑھے، نوجوانوں کے اندر شرائط کرے، اور ہم بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے ایسی تربیت گاہیں بنائیں جن میں اگر ہر روز نہیں تو ایک ہفتے میں ایک روز نوجوان بچے اور بچیاں جمع ہوں، اور اس میں سورہ بقرہ کی تعلیمات دی جائیں، سورہ نساء کی تعلیمات دی جائیں، سورہ نور کی تعلیمات دی جائے، سورہ احزاب کو سمجھایا جائے، اور سورہ حجرات ان کے سامنے کھول کھول کر بیان کی جائے۔
ہم دیکھیں گے کہ امت کے اندر زندگی پیدا ہو جائے گی. یہ موقع نہیں ہے اتنے چھوٹے سے اوقات میں کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ان صورتوں کے اندر ان آیتوں سے ان آیتوں تک کون کون سی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی ہیں جو ہمارے اندر زندگی پیدا کر سکتی ہے. لیکن اگر ہم ایسی تربیت گاہوں کا انتظام کر سکے تو یقیناً ہم ان ظالمین کا منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو بتایا ہی نہیں کہ ایمان کیسی بلند و بالا چیز ہے. ایمان کے مقابلے میں ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے، ایمان قربان نہیں کیا جا سکتا. ایمان کی حقیقت کو ہم نے جانا ہی نہیں. اسی لیے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس بنیادی چیز کو بھی جب نہیں سمجھتے تو اس ناسمجھی کے نتیجے میں وہ کچھ ہمارے سامنے آ رہا ہے جس کا آنا ہی یقینی تھا، اور پھر پلاننگ آ رہا ہے. جو آیت ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221، یہ بات اگر امت یاد رکھے، اپنے بچوں اور بچیوں کو سمجھائے، اور ایمان کی اس اصل حقیقت سے خود بھی واقف ہو اور ان کو واقف کرائے، تو مجال ہے کہ وہ کفر و شرک سے گھن نہ کھائیں، انہیں اس کی سڑان محسوس نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ، اور تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بات سب سے پہلے ہدایت کی مردوں کو، نوجوانوں سے کہا گیا کہ تم ہرگز مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن باندی ایک مشرک شریف زادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. یہ ہے معیار ایمان کا اور شرک کا. ایمان کی حقیقت جب آدمی جان لے گا تو ایک کالی کلوٹی بدصورت لیکن اگر وہ مومنہ ہے تو وہ بہت خوبصورت اور حسین و جمیل عورت کے مقابلے میں اسے پسند کرے گا، کیونکہ یہ ایمان رکھتی ہے. ان آیتوں کے دروس کبھی امت کے سامنے آئے ہی نہیں. پھر آگے فرمایا گیا، اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. یہ بات پلٹ کر کہی گئی، والدین سے کہی گئی. کچھ بھی ہو جائے مشرک مردوں سے اپنے مومن بچیوں کا نکاح ہرگز نہ کرنا، اور اگر بچے اور بچیاں اس پر راضی نہ ہوں، ذمہ داران سے ہٹ کر ماں باپ کی بات نہ مانتے ہوئے اگر یہ کام کر گزرے تو حضور نے ان کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو بغیر سرپرست کے اپنا نکاح کرتی ہے یا کرتا ہے تو وہ زانی ہے یا زانیہ ہے. اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ ہیں احادیث کے اندر کہ یہ پیشہ ور لوگ ہیں، یہ کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آگے فرمایا، ایک مومن غلام مشرک آزاد سے بہتر ہے اگر چلو تمہیں بہت پسند ہو. یہاں پر بھی وہی معیار قائم کیا ایمان کا. ایمان ہر حال میں بچایا جائے گا اور ایمان ہی کو اولویت دی جائے گی. یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے. جو آگ میں جانا چاہتے ہیں انہیں کون روک سکتا ہے؟ ہاں، لیکن اگر ایمان اور اس کی حقیقت اور ہدایت انہیں مل جائے
تو پھر دنیا کا کوئی شخص انہیں موڑ نہیں سکتا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ارتداد کرنا تو بڑی بات ہے. ان سے تو صرف اتنا کہا جا رہا تھا کہ تم حضور کی شان میں ایک الفاظ گستاخانہ کہہ دو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا, تمہارے بچے کو چھوڑ دیا جائے گا, تمہارے شوہر کو چھوڑ دیا جائے گا. تم صرف ایک الفاظ کہہ دو گستاخانہ. وہ اس پر راضی نہ ہوئی اور ابو جہل نے ٹھیک ان کے ناک کے نیچے برچھی مار دیا اور وہ یہ کہتے ہوئے شہید ہو گئی کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی. ایمان کی تو یہ مراتب. جب ایمان اس طرح ہمارے دلوں کے اندر جاگزی ہو جائے, مجال ہے کوئی ہماری بوٹیاں تو کر سکتا ہے, ہمیں پھانسیوں پر تو چڑھا سکتا ہے, ہمیں غربت میں تو مبتلا کر سکتا ہے, اور ہم سوکھی روٹی کھا کر بھی ایمان پر قائم رہیں گے. یہ حالت جب پیدا ہوگی جب ہم ایمان کی حقیقت کو سمجھیں گے. وقت بہت جلدی مکمل ہو جاتا ہے. بہت ساری باتیں تھی اس کے اندر جو آپ کے گوشے گزار کرنا تھی, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اتنے چھوٹے سے وقت میں یہ بات پوری نہیں ہو سکتی. اور جب ہم اگلے ہفتے میں اس بات کو پھر شروع کریں گے تو پھر ایک تمہید کی ضرورت ہوگی, اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ باتیں پھر اپنے موقع اور محل سے ہٹ جائیں گی تو وہ چیزیں ہمیں نہ سمجھ میں آئیں گی جو آج سمجھ میں آتی. ایک دو منٹ کے اندر اپنی بات کو ہم ختم کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے. جہنم کی آگ ہمیں پتہ ہوگی تب تو ہم بچیں گے. اور خطاب اہل ایمان سے ہے, اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے. جو لوگ ایمان لا چکے ہیں خطاب ان سے کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے. اشارہ ہے کہ نہیں اس طرف کہ آپ ایسی تعلیم اور تربیت کا انتظام کریں کہ وہاں پر آپ وہ تمام تعلیمات جو اللہ اور اس کے رسول کی ہیں لوگوں کے سامنے لا سکیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کو بھی پھر کون لائے گا؟ امت کے اندر یہ تعلیمات لانے والے کون لوگ ہوں گے؟ وہی علماء اکرام ہوں گے, اور انہی کو میدان میں آنا چاہیے. اور وہ دین جو ابھی تک پڑھایا اور سمجھایا گیا ان تمام تر خرافاتوں کو اب علماء اکرام کو کہنا پڑے گا کہ امت اس سے بچے, ورنہ اسی آیت کے الٹ ہوتا رہا ہے ہماری قوم کے اندر. کہا تو یہ گیا تھا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے بچاؤ اپنے اہل عیال کو جہنم کے اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر, اور ہم نے اس کا الٹ کر دیا. ہم نے ڈھکیلا جہنم کی طرف اپنے نسلوں کو, نئی نسلوں کو. یہ ہمارا اپنا قصور ہے. ہم ہی تو یہ بات کہتے رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو دیکھو درس قرآن سے دور رہنا, مطالعہ قرآن سے دور رہنا, ایسے ایسے لوگوں سے دور رہنا. یہ کیا کریں گے؟ یہ تمہارا وہ نقلی مذہب, وہ نقلی دین جو ہم تمہارے اندر ڈال رہے ہیں یہ اس کو اچک لے جائیں. آج وہی تو ہے جو دین ہم نے پڑھایا مسجد اور مدرسوں سے, جو دین ہمارے دارالعلوموں سے نکلا وہی تو امت کے اندر گیا. اور آج امت پوری طرح قرآن سے ہٹ گئی. نتیجہ یہ ہے کہ شیطان اس کو جو کچھ سمجھاتا ہے وہی بات سمجھ میں آتی ہے اور وہ اس کے اعلی کار آسانی سے بن جاتے ہیں. علامہ اقبال نے اس کے متعلق بہت ساری باتیں کہی ہیں جو انشاءاللہ اگر اگلے ہفتے میں گنجائش رہی تو آپ کے سامنے وہ باتیں رکھیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمدللہ.